السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میرے دینی بھائی، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ شرعی دم کرنے والے بھی کچھ لوگ موجود ہیں اور غیر شرعی دم کرنے والے کی اکثریت ہے۔ تو ان لوگوں کا دھندا ہوتا ہے تعویذ لکھنا اور دم کرنا سے پیسے لینا، تعویذ لکھ کر فروخت کرنا۔ تو آج کا ٹاپک ہے تعویذ لکھ کر کے بیچنا جائز ہے کہ نہیں، یا کوئی قرآن کی آیتوں کو برتن پر یا کسی کاغذ پر یا کسی برتن وغیرہ میں لکھ کر پھر اسے پانی میں دھو کر مریض کو پلاتے ہیں، ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اولاً کسی کاغذ پر یا کسی برتن پر، چینی کے برتن میں اکثر لکھا کرتے ہیں زعفران سے، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ دو طرح کے سوالات ہیں اور دونوں کا جواب ایک ساتھ ملے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو کسی کاغذ پر لکھ کر کے دینا تعویذ کی شکل میں، اور اس کا لٹکانا کیسا ہے، جیسا کہ باہ میں گردن میں لٹکاتے ہیں لوگ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت کو چینی کے برتن پر زعفران سے لے کے دینا یا پلیٹ میں جیسے کرتے ہیں لوگ، اس کو پلانا، چٹوانا، وہ کیسا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ چاٹ لینے سے مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے زعفران میں شفا یابی ہے۔ قرآن کی آیت تو ہے، اس کو کھا لینے میں کیا حرج کی بات ہے؟ یہ پانی میں ڈال کر کے اس کو گلا دینا ہے، لکھ کر کے پانی میں ڈال دیا اور اس کو گھول کر کے پانی کو پی گئے پوری آیت کو، اور سمجھتے ہیں ہماری بیماری ختم ہو گئی۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، اور پہلے اس کے بارے میں فتویٰ سعودی جاری ہو چکا ہے، قرآنی آیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر و اذکار وغیرہ کو کسی کاغذ پر یا کسی برتن وغیرہ میں لکھ کر دینا، پھر اسے پانی سے دھو کر مریض کو پلانا، بیماری سے اسے صحت یاب ہونے کی امید کرنا منع ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ دم کرنے کا ثبوت ہے، جھاڑ سکتے ہیں، پھونک مار سکتے ہیں، لیکن برتن میں لکھ کر کے چاٹوانا یا پلانا یا کاغذ میں لکھ کر کے پانی میں گھول کر پلانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو وہ مردود ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک ذکر و اذکار اور دعاؤں سے دم کرنے کی اجازت دی ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس صورت میں جب تک کہ اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ پایا جاتا ہو اور ایسا کلام نہ ہو جس کا مفہوم واضح نہ ہو۔ اب جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو بتایا تھا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکی کو پٹانے والا مسئلہ، اس میں جو ہے آپ سنیں گے، SLM TV چینل پہ سبسکرائب کریں گے، اس میں آئے گا مسئلہ کہ محبت کرنے کے لیے انہوں نے ٹوٹما بتایا تھا، بسم اللہ پیسر محمد ہاتھ تیل مچکنا بیٹھو سر ٹھاکر باندھو، نعوذ باللہ، اور یہ حرام ہے۔ تو یہ شرکیہ جملہ ہے، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں لکھنا چاہیے۔ اور کوئی مولوی تعویذ لکھ کر دیتا ہے گلے میں لٹکانے کے لیے اور اس کا پیسہ بھی لیتا ہے، اولاً لکھنا ہی حرام ہے، اور آپ کا عقیدہ رکھنا بھی باطل ہے، اور آپ اس عقیدے سے لکھواتے ہیں کہ فائدہ ہوگا، انشاءاللہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ مولوی جب لکھ کے دیتا ہے وہ حرام کاری کر رہا ہے، حرام خور ہے، حرام پیسہ کمانے کے لیے، حرام کھانے کے لیے وہ ٹٹما رہتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہو جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک کہا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، تو وہ آپ کو لکھ کر دے گا ہی نہیں حدیث کی روشنی میں۔ دم کر دینا جائز ہے، دم کر دیں، پھونک مار دیں، ٹھیک ہے، نہیں تعویذ لکھ کر کے گلے میں لٹکانے کے لیے، باہ میں لٹکانے کے لیے اور درد ذہ میں لٹکانے کے لیے ایک عالم دین ایسا نہیں کر سکتا ہے جس کو اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا۔
اولاً آپ نہیں جائیں اس کے پاس، اگر وہ دیتا ہے پیٹ کے لالچ میں، پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، تو حرام کاری کر رہا ہے، وہ ناجائز پیسہ کما رہا ہے، اس کی کمائی حرام ہو رہی ہے، اور اس کا بیچنا لکھنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام اس کے لیے۔ اب اس طرح کی بات ہے، نہ ہم کسی گردن میں لٹکا سکتے ہیں لکھ کر کے، اور نہ پلا سکتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسند میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں تورات کا کچھ حصہ لکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزح فإنک لا تزیدک الا وہنا، کہ اس کو تم اتار پھینکو، یہ تمہیں مزید کمزور کر دے گا، اور تمہیں موت آ جائے یہ بھی تمہارے پاس ہو تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ پتہ چلا جس کے گردن میں تعویذ لٹکا ہوا ہو، باہ میں تعویذ لٹکا ہوا ہو، اور توبہ کر کے نہیں پھینکتا ہے اسے، اور اس امید پہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ میری شفا یابی ہوگی، بیمار ہیں بہت سارے، دیکھیں میرا بیمار آدمی کا 3 4 تعویذ لٹکائے رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اسے فائدہ ہو، نعوذ باللہ۔ اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تعویذ لٹکانے کی صورت میں، تو اس کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ وہ جہنم رسید ہوگا۔ اس لیے کسی مریض کی عادت پرسی کرنے جائیں تو اس کو دیکھیں، گلے میں تعویذ فوراً نکلواویں اور اسے کہیں کہ اللہ کے بندے نماز پڑھو، اللہ سے سوال کرو شفا یابی کی، اللہ رب العالمین تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ یہ تعویذ گندے جنتر منتر کے چکر میں کیوں ایمان، عقیدے اور دولت کو ختم کر رہے ہیں؟ اس بات کا پیغام دے جتنے میں سامعین ہیں، میری بات سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے اتار کے پھینکو اسے، اور ہم کہتے ہیں نہیں لٹکائیں گے اسے، نبی کہے پھینکو اور ہم کہے نہیں، وہ کہ نبی کی بات پر بھروسہ نہیں، نعوذ باللہ، اللہم فضلہ۔ مسجد عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس شخص نے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جس نے کوڑی وغیرہ باندھی، کوڑی، لکڑی، دھاگا یا لٹکائی، اللہ تعالیٰ اس کو آرام نصیب نہ کرے۔ آج کل عورتوں کو دیکھتے ہیں بچوں کے پیر میں کالا کالا دھاگا لگا رہتا ہے، باندھا رہتا ہے، کیا کے لیے؟ کہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، نظر بد نہیں لگے، نعوذ باللہ۔ یا بچوں کے ماتھے پر، بچے کے ماتھے میں، اور اکثر عورتیں بندی لگاتی، کالی بندی، یہ شرک ہے۔ اور دوسرے مسئلے کے بعد چھوڑی، علیحدیث گھرانے میں دیکھتا ہوں، میں نے کتنے لوگوں کو منع کیا اسے، اور ہمارے علیحدیث گھرانے کی عورتیں بھی اپنے بچے کے ماتھے پر ٹیکا لگا رہی ہیں، نعوذ باللہ، اللہم افضل۔ اپنے جہاں تک سنیں آپ لوگ، گھر کے اندر سے برائی کو شرک ختم کریں، کسی بھی دھاگے کے اندر، لکڑی کے اندر، ٹکے کے اندر، ٹکے کے اندر، ٹٹمے کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دوسری نے کہا کہ ایک روایت اور بھی ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ امام احمد، ابو داؤد رحمہ اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہے، ایک بار آپ نے فرمایا ان رقا والتمائم والتولى شرک، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا ان رقا والتمائم والتولى شرک، بے شک دم جھاڑ کو شرک ہے، دم، تعویذ و جادو منتر شرک ہے۔ اگر اس نے قرآنیت کو لٹکایا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا لٹکانا بھی منع ہے۔ ایسا کرنے کے 3 سبب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، احادیث نبویہ سے تعویذ لٹکانے کی ممانعت جب ثابت ہے اور ان میں کسی قسم کے تعویذ کا مخصوص نہیں کیا جا سکتا، لٹکانے کی من تعلق تمیمۃ، جس نے لٹکایا، خلاص، لکڑی لٹکایا تب، قرآن کی آیت لٹکایا تب، ساری چیز میں داخل ہے، کوئی چیز نہیں لٹکانا ہے، نہ کمر میں، نہ بازو میں، نہ کمر میں، نہ کندھے میں، گردن میں، کہیں نہیں۔ نمبر 2، ایسا کرنے سے منع کر کے اس کے ذریعے کو یہ ختم کرنا مقصود ہے تاکہ لوگ قرآن کے تعویذ کو لٹکانا نہ شروع کریں، ایسے محفوظ رہنا ضروری، بچنا۔ اور کسی نے قرآن پاک کی آیت مشتمل تعویذ لٹکایا تو قضاء حاجت، استنجا وغیرہ، جمع وغیرہ کی حالت میں اپنے ساتھ لے جا کر کے اس کی اعانت کا مرتکب ہوگا، اسے بچنا چاہیے۔ یہ سب اسباب ہیں، لہذا اس طرح قرآن پاک کی کہ کوئی بھی صورت یا آیت کو کسی تختی، برتن یا کاغذ پر زعفران سے لکھ کر دینا، اس سے پانی سے دھو کر پلانا برکت کی نیت سے، یا علم کی بڑھوتری کے لیے،
یا مال میں بڑھوتری کے لیے یا صحت یابی کے لیے حاصل کرنے کے لیے پینا پلانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے لیے ایسا کیا ہوتا اگر تو کسی دوسرے کے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہوتا۔ نہ آپ نے پوری زندگی میں کیا اور نہ کسی صحابی نے کیا اور نہ کسی کو اس کی اجازت ہے، لہذا مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ نہ ہم تعویذ لٹکا سکتے ہیں، اولاً ہم نہ تعویذ لکھیں، لکھنا بھی ہمارے لیے باطل حرام، اس کا پیسہ کمانا بھی حرام اور اس کا لٹکانا بھی حرام، اور برتن میں زعفران سے لکھنا، چینی کے برتن پہ ہو یا کاغذ پہ ہو، کوئی بھی طریقے سے پانی میں ڈال کے دھونا، چاٹنا، پلانا، پینا، یہ سب حرام ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہاں نظر بد، جادو اور یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں جو میں نے بتایا ہے، اس اعتبار سے معوذتین، آیت الکرسی، سورہ اخلاص پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ شفیع یاب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو اس طرح کے باطل عقیدے سے بچنے کی توفیق عنایت فرماوے۔ بعد اللہ رب العالمین کے قرآن کے ذریعے سے صرف دم کرنے کی اجازت ہے، اس پر عمل کرنے کی۔